جی احمد فراز کی ایک اور غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ہے زخم ابھی اور بھی دل پر میرے آگے، کوئی نہ کہے اس کو ستمگر میرے آگے۔ غالب کی زمین تو یاد آ گئی ہوگی۔ بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ ہے زخم ابھی اور بھی دل پر میرے آگے، میرے دل میں پہلے سے زخم اور پہلے سے بھرا ہوا ہے، جگہ نہیں ہے ابھی۔ ہے زخم ابھی اور بھی دل پر میرے آگے، کوئی نہ کہے اس کو ستمگر میرے آگے۔ بھئی میرے محبوب کو ستمگر نہ کہے کہ اس کی وجہ سے میرے دل کو زخم لگے۔ وہ کہے گا، اگر کوئی ستمگر کہے گا تو میرے دل پہ ایک اور زخم لگ جائے گا۔ کوئی نہ کہے اس کو ستمگر میرے آگے، آفات زمانے کے تعاقب میں میرے ہیں، اور میں ہے نہ مینا ہے نہ ساغر میرے آگے۔ زمانے بھر کے آفات میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور میرے پاس ان سے مقابلہ کرنے کے لیے نہ تو شراب ہے، نہ تو مینا ہے، اور نہ ہی ساغر ہیں۔ میں ان کا مقابلہ کروں تو کیسے کروں؟ آفات زمانے کے تعاقب میں میرے ہیں، اور میں ہے نہ مینا ہے نہ ساغر میرے آگے۔ کیوں بگڑو فرشتوں کے لکھوں پر کہ یہی کھیل ہوتا رہا دنیا میں بھی اکثر میرے آگے۔ میں کیوں بگڑوں فرشتے کے لکھے ہوئے پر جو مجھ پر عذاب نازل ہو رہے ہیں، یہ جو میرے خلاف جو یہ سزا جو مجھے سنائی جا رہی ہے فرشتوں کے لکھے پر، کیوں بگڑوں فرشتوں کے لکھے پر کہ یہی کھیل ہوتا رہا دنیا میں بھی اکثر میرے آگے۔ یہ تو دین کی بات ہے نا، آخرت کی بات ہے۔ دنیا میں بھی میرے ساتھ یہی ہوتا رہا، جو فرشتوں نے لکھا وہی میرے ساتھ ہوا۔ میرے چاہنے سے کب کیا ہوا؟ جو فرشتوں نے چاہا، جو لکھ دیا میرے نصیب میں، وہی کچھ ہوا میرے ساتھ۔ تو جو دنیا میں وہی ہوتا رہا تو یہاں بھی آخرت میں بھی وہی ہو رہا، تو میں شکایت کس منہ سے کروں؟ کیوں بگڑو فرشتوں کے لکھے پر کہ یہی کھیل ہوتا رہا دنیا میں اکثر میرے آگے۔ وہ غالب کا بھی وہ ایک شعر تھا نا کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، کوئی تھا میرا آدمی جس وقت وہ لکھ رہا تھا، ہوتا رہا دنیا میں بھی اکثر میرے آگے۔ تو ساتھ چمن میں ہو تو پھر رشک کے مارے، پھرتے ہیں کئی سرو و صنوبر میرے آگے۔ سرو و صنوبر وہ پیڑ، بڑا خوشنما پیڑ، خوش پیکر پیڑ ہوتے ہیں جن سے شاعر اپنی محبوبہ کی مثال دیتے ہیں، جن سے تو ساتھ چمن میں ہو، اگر تو میرے ساتھ چمن کی سیر کو نکلے نا، تو ساتھ چمن میں ہو تو پھر رشک کے مارے، پھرتے ہیں کئی سرو و صنوبر میرے آگے۔ تو سرو و صنوبر جو ہے وہ میرے آگے آگے چلتے ہیں ہمارے رشک کے، کہ دیکھو تمہارے ساتھ یہ خوش بدن نہیں ہے، میرا بھی پیکر اس سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تو ساتھ چمن میں ہو تو پھر رشک کے مارے، پھرتے ہیں کئی سرو و صنوبر میرے آگے۔ صیاد نے پہلے تو رہائی کی خبر دی، پھر ڈال دیے اس نے میرے پر میرے آگے۔ صیاد نے پہلے مجھے خبر سنائی کہ لو ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں، پنجرے کا پٹ اس نے کھول دی، اور اس کے بعد میرے جو پر اس نے کاٹ دیے تھے نا، وہ کٹے ہوئے پر میرے سامنے اسے رکھ دیے۔ صیاد نے پہلے تو رہائی کی خبر دی، پھر ڈال دیے اس نے میرے پر میرے آگے۔ لو اب اڑنا ہے تو اڑو۔ گو تیرا مقدر ہوں مگر کیسی شکایت، میں ہے کانچ کے ٹکڑے مہ و اختر میرے آگے۔ ٹھیک ہے، میری نصیب میں صرف اندھیرا ہی لکھا ہے، تیرا مقدر، بالکل اندھیرا مقدر۔ گو تیرا مقدر ہوں مگر کیسی شکایت، میں پھر بھی شکایت نہیں کروں گا کہ ہیں کانچ کے ٹکڑے مہ و اختر میرے آگے، کہ میری نظر میں یہ چاند اور تارے، یہ سب سارے روشنی کے سامان میرے آگے کانچ کے ٹکڑے ہیں، اس سے زیادہ حیثیت نہیں ہے اس کی۔ گو تیرا مقدر ہوں مگر کیسی شکایت، ہے کانچ کے ٹکڑے مہ و اختر میرے آگے۔ وہ صاحب دل ہوں کہ میری جان کا دشمن، وہ صاحب دل ہوں کہ میری جان کا دشمن، تعظیم سے رکھ دیتا ہے خنجر میرے آگے۔ میں ایسا صاحب دل ہوں کہ جب میری جان کا دشمن آتا ہے مجھے قتل کرنے کے لیے، خنجر لیے ہوئے آتا ہے، تو مجھے دیکھ کر کے، یا میرے کیا کہتے ہیں، وہ میرے دلداری دیکھ کر کے وہ اپنا خنجر میرے سامنے تعظیم کے ساتھ رکھ دیتا ہے، اپنے آپ کو ایک طرح سے سرنڈر کر دیتا ہے۔ وہ صاحب دل ہوں کہ میری جان کا دشمن، تعظیم سے رکھ دیتا ہے خنجر میرے آگے۔ میں نے بھی کیا قصد سفر کا کہ غزل میں غالب سطر دار ہے رہبر میرے آگے۔ میں نے اس طرح کا فیصلہ کر لیا، قصد مطلب فیصلہ کرنا، تہیہ کر لینا سفر کا، کہ غزل، میں نے غزل اور شاعری اس لیے شروع کی اس بھروسے پر کہ غالب سے طرح دار ہے رہبر میرے آگے، کہ طرح داری میں غالب کا تو غالب کی تو کوئی مثال ہے ہی نہیں، کوئی دوسرا ہے ہی نہیں اس کی طرح، تو یہ رہبر میں نے اسے مان لیا غالب کو۔ تو غالب کی رہبری میں میں نے یہ ہمت کی، اور میں نے یہ قصد کیا، میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں آگے کا سفر میں غزل کے ذریعہ طے کروں گا، شاعری میں طے کروں گا۔ میں نے بھی کیا قصد سفر کا کہ غزل میں غالب سے طرح دار ہے رہبر میرے آگے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ احمد فراز کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتا سکتے ہیں۔ ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔